Assalamu alaikum, this is Waheed and today we are going to study third edition of New Oxford Modern English Book 7. Chapter number 1, Light in the Night. इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कुछ हद तक डिस्कस किया गया था और उसमें भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सका था। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, जिससे पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए भी ये क्लास है, ताकि इसी क्लास में वो पिछली क्लास में भी जो कुछ हमने सीखा वही रिवाइज़ हो रहा होगा, प्लस इस चैप्टर को हम इसी क्लास में कंप्लीट भी कर देंगे और प्लस आपको होम टास्क भी दे दिया जाएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अपने चैप्टर में हमें लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि लाइट इन द नाइट ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ हद तक हिस्ट्री बताई जाएगी कि कैसे इस दुनिया में स्ट्रीट लैंप्स का आगाज़ हुआ, कैसे लोगों ने गलियों में रोशनी करना शुरू की, क्या वजूहात थीं और कैसे इन स्ट्रीट लैंप्स ने इस दुनिया में अपना तसल्लुत कायम किया। चलें हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहली लाइन से, जिसमें लिखा हुआ है, लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बहुत बड़ा दारुल खिलाफा है। कैपिटल सिटी है किसका? इंग्लैंड का। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। रात के वक्त ये जदीद तरीन शहरों की तरह बहुत ज़्यादा चमकता है। बिफोर द 1700s लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। यानी 17वीं सदी से पहले, यानी 18वीं सदी से पहले 17वीं सदी में लंदन अब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा था। ऑन क्लाउडलेस moonlit nights people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. On cloudless यानी बग़ैर बादलों के, moonlit nights चाँद की रोशनी वाली रातों में people would take advantage, लोग फ़ायदा उठाते थे of the moonlight, चाँद की रोशनी का, and go out to socialize, और बाहर जाते थे socialize होने के लिए, घुलने मिलने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस। लेकिन शहर में रात का वक्त ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप, फॉल एंड इंजर योर सेल्फ। आप गिर सकते थे, टकरा सकते थे और ख़ुद को ज़ख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिरते, यू कुड ड्राउन, आप डूब सकते थे। You could be attacked or robbed by criminals, आप पर हमला हो सकता था या फिर criminals, मुजरिम आपको डकैती का निशाना बना सकते थे। Who roamed the streets, जो उन गलियों में हर वक्त मौजूद रहते थे। You could easily get lost, आप बहुत आसानी से गुम सकते थे, अपना रास्ता भटक सकते थे। If people wanted to go out at night, अगर लोग रात के वक्त बाहर जाना चाहते, they would have to carry a burning torch or lamp, उन्हें अपने साथ एक जलती हुई टॉर्च या लैंप उठाकर चलना पड़ता था। और if they were rich enough, या फिर अगर वो काफ़ी अमीर होते, ज़्यादा अमीर होते, pay someone else to carry it, वो किसी और को पे करते, उनको पेमेंट अदा करते कि वो उनके साथ बर्निंग टॉर्च या लैंप उठाकर चले। There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people. बहुत सारे लिंक बॉयज़ थे, लिंक बॉयज़ जो उनके साथ चलते थे, थोड़ी सी फीस लेकर उनके साथ टॉर्च या लैंप उठाकर उन लोगों के आगे आगे चलते थे, so that they could see the way through the dark streets, ताकि वो इन अंधेरी गलियों में अपना रास्ता तलाश कर सकें। Some of these link boys were dishonest. इन link boys में कुछ बेईमान थे, and would rob the people who had employed them, और वो उन लोगों को लूट लिया करते थे जो लोग इन्हें एम्प्लॉय करते थे, जो इन लोगों को रखते थे। and then run off and leave them in the dark, और फिर वहाँ से भाग जाते और उन्हें अंधेरे में
چھوڑ جایا کرتے تھے. بائی دا ارلی 1700s جب 18ویں صدی کی شروعات ہوئی، 17ویں صدی کے اختتام کے فوراً بعد شروعات میں ہی بزی سٹیز لائک لندن اینڈ پیرس، مصروف شہر جیسے لندن اور پیرس ہیڈ اسٹریٹ لیمپس ان سم ایریاز، ان کے کچھ علاقوں میں اسٹریٹ لیمپس تھے. ان پیرس میں وچ ہیڈ اسٹریٹ لیمپس بیفور لندن، پیرس میں جہاں لندن سے پہلے اسٹریٹ لیمپس تھیں. The first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. اور پہلی اسٹریٹ لیمپس در حقیقت وہ لائٹس تھیں جو لوگ اپنے گھروں کی ونڈوز پر رکھ دیا کرتے تھے. پولیس enforced a law. پولیس نے ایک قانون نافذ کیا تھا that said جو کہتا تھا کہ every house had to have a lamp burning in the window all night long. ہر گھر کو ایک لیمپ اپنی ونڈو پر، اپنے گھر کی ونڈو پر ہر ایک کو ایک لیمپ جلتا ہوا چھوڑنا تھا جو پوری رات جلتا رہے. If the lamp went out، اور اگر وہ لیمپ بجھ جاتا، people would have to get up، لوگوں کو جاگنا پڑتا to relight it، اسے دوبارہ روشن کرنے کے لیے، اور face being fined، یا پھر فائن کا سامنا کرنا پڑتا، ان پر جرمانہ کیا جاتا تھا. Some people started to offer their services as lamp lighters. کچھ لوگوں نے اپنی سروسز فراہم کرنا شروع کر دیں، اپنی خدمات فراہم کرنا شروع کر دیں لیمپ لائٹرز کے طور پر. In return for payment، کچھ پیمنٹ کے بدلے میں لیمپ لائٹرز would put up a lamp outside the house. لیمپ لائٹرز گھر کے باہر ایک لیمپ لگا دیا کرتے تھے اینڈ میک شیور اٹ واز لیٹ، اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ جلتا رہے. دا اسٹریٹ لیمپس ری ایشورڈ پیپل اینڈ میڈ دیم فیل سیفر. اسٹریٹ لیمپس نے لوگوں کا بھروسہ دوبارہ سے بڑھا دیا اور انہیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ اب وہ بہت زیادہ محفوظ ہیں، اب وہ محفوظ تصور کرتے تھے خود کو. The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. Authorities نے محسوس کیا کہ کیا فائدے انہوں نے لائے ہیں، اور اس یعنی کہ جو اسٹریٹ لیمپس لگی تھیں ان کا فائدہ جو ہو رہا تھا اتھارٹیز نے محسوس کر لیا اور انسٹالیشن اور مینٹیننس کا کام اپنے ذمے میں لے لیا. اب اسٹریٹ لیمپس کی انسٹالیشن اور مینٹیننس اتھارٹیز خود کیا کرتی تھیں. آل اوور یورپ، پورے یورپ میں دا یوز آف لیمپ پوسٹ گریو. لیمپ پوسٹ یعنی لیمپ کے لیے لگائے گئے کھمبوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، ان کا استعمال بڑھنے لگ گیا. ان دا 1700s، 18ویں صدی میں لندن گریو ریپڈلی، لندن تیزی سے بڑھا and became the world's center of trade, manufacturing and fashion. اور جلدی سے بہت تیزی سے لندن سینٹر بن گیا، مرکز بن گیا تجارت کا، ٹریڈ تجارت کا، مینوفیکچرنگ کہا جاتا ہے کسی چیز کو بنا کر بیچنا یعنی انڈسٹریز کا، اینڈ فیشن، اور فیشن کا بھی مرکز بن گیا. بزنس became important and lights were needed to keep the city working. بزنس اہم بن گیا اور اس شہر کو کام کرنے کے لیے اب لائٹس کی ضرورت پڑتی تھی. and entertaining in the night، اور رات کے وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی انہیں لائٹس کی ضرورت پڑتی تھی. by the late 1700s، 18ویں صدی کے بالکل اختتام پر لندن had so many street lamps، لندن میں اتنی زیادہ اسٹریٹ لیمپس تھیں that visitors to the city were amazed by them، کہ اس شہر میں وزٹ کرنے والے حیران رہ جاتے تھے. the lamps were fueled by wax or oil، ان لیمپس کو آئل یا ویکس کے ذریعے فیول کیا جاتا تھا، یعنی وہ لیمپس آئل یا ویکس کے ذریعے جلتے تھے. that gave off an unpleasant smell، جس سے بدبو آتی تھی. اینڈ آفن ڈریپڈ، اور اکثر اوقات وہ ٹپکتا رہتا تھا، آئل وغیرہ وہاں سے ان لیمپس میں سے ٹپکتا رہتا تھا نیچے. مینی پیپل ور ایمپلائڈ ایز لیمپ لائٹرز، بہت سے لوگوں کو لیمپ لائٹرز کے طور پر ایمپلوائے کیا گیا تھا، انہیں جاب پر رکھا گیا تھا. بیکاز ایچ لیمپ ہیڈ ٹو بی لٹ بائی ہینڈ ایوری ایوننگ، کیونکہ ہر لیمپ کو ہاتھ سے جلانا پڑتا تھا ہر شام کو.
اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی اور بہت سارے لوگوں کو لیمپ لائٹرز کی جاب دی گئی تھی اور وہ یہی کام کیا کرتے تھے، لیمپس کو جلایا کرتے تھے۔ One German tourist visiting London in the 1700s wrote in his diary، ایک جرمن ٹورسٹ جو لندن کا وزٹ کر رہا تھا 1700s یعنی 18ویں صدی میں، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ایز اٹ واز کوائٹ ڈارک، بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ وین آئی کیم بیک دا فرسٹ ایوننگ، جب میں پہلی شام کو واپس آیا، آئی واز اسٹونشڈ، میں حیران ہو گیا، ایٹ دا ایڈمائریبل مینر، بہت تعریفانہ انداز میں، ان وچ دا اسٹریٹس آر لائٹڈ اپ، بہت تعریفانہ انداز میں گلیوں کو روشن کیا گیا تھا۔ دا برائٹ لیمپس میڈ دا سٹی سیم ایکسائٹنگ اینڈ لائولی، یہ چمکتے ہوئے لیمپس شہر کو دلچسپ اور زندہ دل بناتے تھے۔ دا لیمپس are so near each other that even on the most ordinary and common nights، یہ لیمپس ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ بالکل عام سی راتوں میں بھی the city has the appearance of a festive illumination، اس شہر میں appearance ہوتی تھی، یہ شہر ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے اس میں کوئی فیسٹیول منایا جا رہا ہو۔ The lamp lighters quickly became an important and valued part of society، لیمپ لائٹرز جلد ہی معاشرے کا بہت اہم اور ویلیو رکھنے والا حصہ بن گئے۔ دس واز بیکاز، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ دے آفن بیکیم اے کی فگر ان دیئر کمیونٹیز، کیونکہ وہ اکثر اپنی کمیونٹی میں نمایاں مقام حاصل کر لیا کرتے تھے۔ دے وڈ واک دا سیم روٹ ٹوائس اے ڈے، وہ ایک ہی راستہ ایک دن میں 2 مرتبہ چلتے تھے۔ اینڈ ایز دے چیکڈ، کلینڈ، فکسڈ، لٹ اور پٹ آؤٹ دا لائٹس، اور جیسے ہی وہ چیک کرتے تھے، صاف کرتے تھے، فکس کرتے تھے، روشن کرتے تھے اور روشنیوں کو بجھاتے تھے، دے وڈ نوٹس، وہ نوٹس کرتے تھے، وہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے وٹ واز گوئنگ آن اراؤنڈ دیم، کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ مینی لیمپ لائٹرز ہیلپ ٹو میک دیئر روٹس سیفر، بہت سارے لیمپ لائٹرز نے مدد کی اپنے راستوں کو محفوظ بنانے میں۔ دیئر جاب ریکوائرڈ انرجی، ان کی جاب میں ضرورت ہوتی تھی انرجی کی، قوت کی، اسٹرینتھ، طاقت کی، ایجلٹی، پھرتی کی، اینڈ ریلائبلٹی، اور بھروسے کی۔ دے ہیڈ ٹو کیپ دا لائٹس کلین، انہیں لائٹس کو صاف رکھنا ہوتا تھا۔ میک شیور دا وکس ور ٹرمڈ ٹو دا رائٹ لینتھ، اور انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا تھا کہ وکس کہا جاتا ہے دیے یا لیمپ وغیرہ، آئل سے جلنے والے تمام لیمپس یا دیے وغیرہ، ان پر ایک دھاگا یا پھر کپڑے سے بنی ہوئی ایک لیڈ لگائی جاتی ہے، اس کو وکس کہا جاتا تھا۔ تو انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا تھا کہ وکس ایک مناسب مقدار میں کٹے ہوئے ہوں۔ لائٹ ٹینس آف لیمپس ان دا ایوننگ، اور شام میں دہائیوں کی تعداد میں، 10-20-30 کی تعداد میں انہیں لیمپس کو جلانا پڑتا تھا۔ اینڈ پٹ دیم آل آؤٹ اگین ان دا مارننگ، اور ان سب کو دوبارہ صبح میں بجھانا ہوتا تھا۔ مینی لیمپ لائٹرز ور پلیزڈ ٹو بی گارڈینس ان دیئر کمیونٹیز، بہت سارے لیمپ لائٹرز اپنی کمیونٹیز میں گارڈینس بننا پسند کرتے تھے، یعنی وہ اپنی کمیونٹی کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ اینڈ آفن دا جاب وڈ بی پاسڈ آن فرام پیرنٹ ٹو چائلڈ، اور اکثر یہ جاب پیرنٹ سے چائلڈ میں منتقل کی جاتی تھی، یعنی یہ ایک خاندانی جاب بن چکی تھی لیمپ لائٹرز کی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں، The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter would safely rest his ladder on them. لندن کے لیمپ پوسٹ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ ان کے کناروں سے، اوپر کی طرف کناروں سے ایک بار نکلا ہوا ہوتا تھا تاکہ لیمپ لائٹر بڑی آسانی سے اپنی لیڈر کو، اپنی سیڑھی کو اس پر رکھ سکے۔ لیمپ لائٹرز مووڈ کوئکلی، لیمپ لائٹرز تیزی سے حرکت کیا کرتے تھے، کیرنگ دیئر لیڈر، اپنی لیڈر کو، اپنی سیڑھی کو اٹھائے ہوئے، اینڈ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اٹ ہنڈریڈز آف ٹائمز اے ڈے، اور وہ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ، ہنڈریڈز آف ٹائمز، وہ ایک دن میں اوپر اور نیچے اترتے تھے۔
The lamp posts were decorated with the royal crest. Lamp post وہ لیمپ کے لیے لگائے گئے کھمبے بہت شاہانہ انداز میں ڈیکوریٹ کیے جاتے تھے، انہیں بہت خوبصورت بنایا جاتا تھا. اینڈ ور لکڈ آفٹر کیئرفلی بائی دا لیمپ لائٹرس، اور لیمپ لائٹرس ان کا بہت زیادہ دھیان رکھا کرتے تھے. وین گیس لیمپس اسٹارٹیڈ ٹو بی یوزڈ فرام 1805 آنورڈس، جب گیس لیمپس 1805 اور اس کے بعد سے شروع ہوئے، ان کا استعمال اسٹارٹ ہوا، دے چینجڈ دا ورک آف دا لیمپ لائٹرس. تو گیس لیمپس نے لیمپ لائٹرس کا کام تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. دا گیس لیمپس ور مچ کوئکر ٹو لائٹ. گیس لیمپس بہت تیزی سے روشن ہو جایا کرتے تھے. اینڈ ڈنٹ ریکوائر لاٹس آف ورک لائک دا آئل لیمپس، اور آئل لیمپس کی طرح انہیں زیادہ کام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آئل لیمپس میں بہت زیادہ کام ہوا کرتے تھے. آئل لیمپس میں آپ کو آئل چیک کرنا پڑتا تھا بار بار، اور ٹرم کرنا پڑتا تھا اس میں موجود وک کو، اور صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا تھا. اور اوفن بہت اکثر وہاں سے آئل وغیرہ گرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے زمین بھی خراب ہو جایا کرتی تھی، نیچے سے گزرنے والے لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو جایا کرتے تھے. تو بہت ساری پرابلمس تھیں آئل لیمپ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آئل لیمپس کے لیے بہت سارے لیمپ لائٹرس چاہیے ہوتے تھے، اور لیمپ لائٹرس کا کام بھی مشکل ہوا کرتا تھا. لیکن جب گیس لیمپس آئیں تو گیس لیمپس نے لیمپ لائٹرس کا کام چینج کر دیا. گیس لیمپس کو جلانا، گیس لیمپس کو روشنی دینا، لائٹ کرنا بہت زیادہ آسان تھا، کیونکہ اب انہیں اتنی زیادہ محنت، لیمپ لائٹرس کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی جتنی انہیں محنت کرنی پڑتی تھی آئل لیمپس پر. تو آگے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے سچ ایز چینجنگ دا اسمیلی آئل، جیسا کہ اسمیلی یعنی بدبودار آئل کو چینج کرنا، اینڈ ریپلیسنگ اینڈ ٹرمنگ وکس، اور وکس کو، دھاگوں وغیرہ کو چینج کرنا یا پھر ان کو کاٹنا، اس طرح کے کام اب انہیں نہیں کرنا پڑتے تھے. Some of the lamp lighters felt their job wasn't the same anymore. کچھ لیمپ لائٹرز نے محسوس کیا کہ اب ان کی جاب سیم نہیں ہے، اب ان کی جاب بالکل ویسی نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی. چارلز ڈکنز کیپچرڈ دس فیلنگ ان دا اسٹوری. چارلز ڈکنز نے اس فیلنگ کو، اس احساس کو ایک کہانی میں کیپچر کیا، ایک کہانی کی شکل دی، اور اس کہانی کا نام رکھا دا لیمپ لائٹرز. When one character talks about the change from oil to gas lamps، جس میں ایک کردار بات کرتا ہے اس چینج کے بارے میں، اس تبدیلی کے بارے میں جو آئل سے گیس لیمپس پہ آنے کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی. I foresee in this، مجھے اس میں نظر آتا ہے the breaking up of our profession، ہمارے پروفیشن کو توڑا جا رہا ہے. یعنی مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارا پروفیشن، ہمارا پیشہ ٹوٹ رہا ہے. There's no more going the rounds to trim by daylight، دن کی روشنی میں ہمیں کچھ بھی اب ٹرم نہیں کرنا پڑتا تھا، وکس وغیرہ، دھاگوں وغیرہ کو نہیں کاٹنا پڑتا تھا. No more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen، اب کوئی بھی ڈربلنگ ڈاؤن یعنی تیل کا ٹپکنا نہیں ہوتا تھا جو ہیڈس پر یا لیڈیز کی بونٹس پر. بونٹس مخصوص قسم کی کیپس ہوتی تھیں، ٹوپیاں ہوتی تھیں، وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی بھی دے رہی ہے، ان کو بونٹس کہا جاتا تھا. اینڈ جینٹل اور لیڈیز اور جینٹل خواتین اور حضرات کی ٹوپیوں پر، ہیڈس پر جو آئل گرتا تھا وہ اب نہیں گرتا تھا. وین ون فیلز ان اسپرٹس، جب کسی کو بھی غصہ آ جایا کرتا تھا جب آئل گرتا تھا. اینڈ ہی لو فیلو کین لائٹ اے گیس لیمپ، اب کوئی بھی آ کر گیس لیمپ کو جلا سکتا ہے. یعنی پہلے تو مخصوص لوگ ہوا کرتے تھے جو لیمپ لائٹرز تھے، مخصوص ایک جاب ہوا کرتی تھی، لیکن اب گیس لیمپس کے آنے کی صورت میں ہر کوئی جا کر ان کو جلا سکتا تھا، کیونکہ ان کو جلانا بہت زیادہ آسان ہو چکا تھا. گیس لیمپس ور بیٹر دین آئل لیمپس ان مینی ویز، گیس لیمپس آئل لیمپس سے بہت طریقوں سے، بہت زیادہ طریقوں سے بہتر تھے. although a big issue with them was that، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا جو ایشو تھا ان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ every now and again، ہر وقت one would blow up، کوئی بھی ان کو جلا
لیتا تھا. اوور ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ گیس لیمپس ریپلیسڈ آئل لیمپس. گیس لیمپس نے آئل لیمپس کی جگہ لے لی. لیٹر بعد میں ود دا انوینشن آف الیکٹریسٹی بجلی کی ایجاد کے ساتھ گیس لیمپس ور ریپلیسڈ بائی دا الیکٹرک لیمپس. گیس لیمپس کی جگہ الیکٹرک لیمپس نے لے لی. بجلی سے چلنے والے لیمپس نے گیس لیمپس کی جگہ لے لی وچ ناؤ ڈومینیٹ ماڈرن اسٹریٹس, جو آج جدید دنیا کی گلیوں میں حکمرانی کرتی ہیں. ٹوڈے دیر آر اسٹل 1500 گیس لیمپس ان لندن. آج بھی لندن میں 1500 گیس لیمپس موجود ہیں. 5 people are employed to operate them. 5 لوگ امپلوائے کیے گئے ہیں, 5 لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے, ان کو جلانے اور بجھانے کے لیے. They light them every evening. وہ ہر شام کو ان کو روشن کرتے ہیں. And put them out every morning. اور ہر صبح ان کو بجھا دیتے ہیں. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. ان لائٹس کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر کی تاریخ کا حصہ ہے. کینسنگٹن پیلس گارڈنز از دا نیم آف اے لانگ ایونیو ان لندن. لندن میں ایک بہت بڑے ایونیو کا نام ہے کینسنگٹن پیلس گارڈنز. اٹ از لائنڈ ود گرینڈ اولڈ بلڈنگس. اس میں بڑی بڑی پرانی بلڈنگس کی قطار لگی ہوئی ہے. اینڈ از لٹ انٹائرلی بائی گیس لیمپس. اور انہیں پورے طور پر گیس لیمپ سے جلایا جاتا ہے. دیر یو کین امیجن. آپ وہاں پر امیجن کر سکتے ہو, تصور کر سکتے ہو what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. کہ چارلز ڈکنس کے وقت میں لندن کس طرح ہوا کرتا تھا. تو کبھی بھی آپ کا جانا ہو کینسنگٹن پیلس گارڈنز میں, تو وہاں پر لندن میں یہ جگہ واقع ہے, تو وہاں جب بھی جانا ہو کینسنگٹن پیلس گارڈنز کا وزٹ کیجیے گا. وہاں پر آپ کو ایک قطار نظر آئے گی, ایک لائن نظر آئے گی پرانی بلڈنگز کی, جو مکمل طور پر گیس لیمپس سے کی روشنی پر ہوتی ہیں. تو ان کو آپ نوٹ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چارلز ڈکنس کے وقت میں کیسے لندن ہوا کرتا تھا. یہ سٹوری لکھی ہے کلیئر ہارسبرگ نے. اب اس سٹوری کے اختتام یعنی اس چیپٹر کے اختتام کے بعد ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کی ایکسرسائز کی طرف, جو آپ کو ہوم ٹاسک کے طور پر دیا جائے گا. ہوم ٹاسک آپ کا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. آپ کو نیچے دیے گئے کویسچنس کو آنسر کرنا ہے. Before street lamps were introduced, what did people do on cloudless, moonlit nights? Why did they need to wait for these weather conditions? I hope کہ آپ اس کا آنسر کر لیں گے. I hope کہ آپ کو یہ کویسچن بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیسے, یعنی اس کویسچن کا مطلب ہے کہ بیفور اسٹریٹ لیمپس ور انٹروڈیوس, اسٹریٹ لیمپس کے متعارف ہونے سے پہلے what did people do on cloudless, moonlit nights, کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کلاؤڈ لیس, بغیر بادلوں کے, چاند کی روشنی میں چمکتی ہوئی راتوں میں. Why did they need to wait for these weather conditions? انہیں ان موسمی حالات کا انتظار کیوں کرنا پڑتا تھا. Before street lamps, اب نیکسٹ کویسچن ہے before street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night? یہ کویسچن بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کیا ڈینجرس تھے جب لوگ رات کے وقت باہر جایا کرتے تھے اسٹریٹ لیمپس کے متعارف ہونے سے پہلے, کیا خطرات تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے who were link boys and what did they do? link boys کون تھے اور وہ کیا کرتے تھے. نیکسٹ کویسچن ہے what did the work of a lamp lighter involve? ایک لیمپ لائٹر کے کام میں کیا کیا شامل ہوتا تھا. اس کے بعد roughly how many gas lamps are there in London today? آج لندن میں کتنے گیس لیمپس ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. how many people are employed to light these lamps today? کتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے ان لیمپس کو لائٹ کرنے کے لیے جو لندن میں آج بھی موجود ہیں. what was dangerous, اس سے اوپر ایک کویسچن اور ہے what were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? یعنی شروع میں جو آئل لیمپس استعمال ہوتے تھے ان کا انپلیزنٹ اسپیکٹ یعنی اس کی برائیاں آپ نے بیان کرنی ہے کہ کیا کیا اس میں ایسی چیزیں تھیں جو ان آئل لیمپس کو برا بناتی تھی. اس کے بعد what was dangerous
about the gas lamps that were introduced in the 1800s. 1800s में यानी 19वीं सदी में जिन गैस लैंप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें ख़तरनाक क्या था, क्या बात डेंजरस थी. लास्ट है व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स. आज की स्ट्रीट लैंप्स, जदीद स्ट्रीट लैंप्स को क्या चीज़ पावर करती है, यानी आज की स्ट्रीट लैंप्स किस चीज़ से जलती हैं. तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिल रहे हैं. आई होप कि आप इनके आंसर्स तलाश कर लेंगे और इन आंसर्स को अपने पास लिख लेंगे. ये आपका होम टास्क है, इसको ज़रूर कीजिएगा. इसके अलावा आपको एक और होम टास्क दिया जा रहा है, उसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा. आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ है कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट एंड देन राइट देम आउट. यानी आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपने रीड करना है और इनमें जो ट्रू हैं उनको आपने कॉपी करना है, और जो ट्रू नहीं है, जिनमें आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है, तो उन सेंटेंसेस को ट्रू करके आपने अपने पास लिखना है, उनको आपने करेक्ट करना है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके अपने पास लिखना है. तो दूसरा होम टास्क आपका ये हो गया. और तीसरा आपका होम टास्क है ये प्रोजेक्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपकी बुक में भी मौजूद है. इस प्रोजेक्ट में क्या है, आपको ऊपर नज़र आ रहा है लाइट इन द नाइट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चेंजेस टू लाइटिंग टेक्नोलॉजीज. मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स यूज लाइट सेंसिटिव फोटो सेल्स दैट एक्टिवेट ऑटोमेटिकली व्हेन लाइट is or is not needed. Scientists are developing more energy efficient, more environment friendly and more effective street lighting systems. New technologies often replace or radically improve older technologies. See some examples below. तो आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दी रही हैं, ऊपर वाले आप खुद समझ लीजिएगा. इतना टाइम की कमी की वजह से मैं ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. ऊपर बस आपको बताया गया है कि लाइट इन द नाइट के चैप्टर में आपको तारुफ करवाया गया है लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़ की चेंजिंग्स का, कि कैसे स्टार्ट में लाइट्स कैसी थी, उसके बाद कैसी थी, कैसे कैसे चेंजिंग्स आती गई. और आज की स्ट्रीट लैंप्स फोटो सेल, सेंसिटिव फोटो सेल्स लाइट्स होती हैं, यानी ऐसी लाइट्स होती हैं जिनमें सेंसर लगा होता है, ठीक है, और दिन और रात की वजह से दिन के वक्त वो खुद बुझ जाती हैं और अंधेरे की सूरत में खुद जल जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाया करती हैं. उसके बाद नीचे की लाइन में आपको बताया गया है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती रहती है. तो हम ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ की एग्जांपल नीचे दे रहे हैं, जिसमें पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स जो देन और नाउ, दो कॉलम आपको आगे भी नज़र आ रहे हैं. देन में क्या है, पहले कैसे होते थे, पोर्टेबल कैसेट टेप प्लेयर्स. पहले पोर्टेबल कैसेट टेप प्लेयर्स, कैसेट टेप होती थी जो म्यूज़िक बजाने के लिए इस्तेमाल होती थी. उसके बाद नाउ, अब क्या है, MP3 प्लेयर्स दैट प्ले डाउनलोडेड म्यूज़िक. आजकल MP3 प्लेयर्स हैं जो डाउनलोड शुदा म्यूज़िक को चलाते हैं. फिर फोटोग्राफ्स में क्या था, देन पहले रोल्स ऑफ फिल्म यूज्ड इन अ कैमरा में रोल्स ऑफ फिल्म, रोल इस्तेमाल होते थे फिल्म के. नाउ अब क्या है, डिजिटल फोटोग्राफ्स, अब डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं. अब नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज मेथड्स. डेटा को स्टोरेज करने के लिए क्या क्या तरीके थे, पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी और अब क्या है, USB फ्लैश ड्राइव्स. उसके बाद नेक्स्ट है सेंडिंग मैसेजेस भेजने के लिए क्या होता था, टेलीग्राम्स, जो बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया करते थे. और अब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग, फ़ौरन से आपने टक से मोबाइल उठाया और फ़ौरन से मैसेज कर दिया. और आपका अब है क्या, आपका होम टास्क क्या है, डू सम रिसर्च ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स अबव. ऊपर दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर, 4 टॉपिक हैं, पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स, फोटोग्राफ्स, डेटा स्टोरेज मेथड्स, सेंडिंग मैसेजेस. इनमें से किसी भी एक टॉपिक को आप सेलेक्ट कीजिएगा. फिर सेलेक्ट करने के बाद उस टॉपिक पर रिसर्च कीजिएगा. उसके बाद सेकंड है प्रोड्यूस एन इंफॉर्मेटिव लीफलेट और पोस्टर अबाउट द ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी. आपने एक पोस्टर वगैरह बनाना है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, पुरानी और न्यू टेक्नोलॉजी को उसी टॉपिक के लिहाज से शो करना है. इंक्लूड इमेजेस, उसमें आप इमेजेस शामिल करें. and information about the two technologies such as what is it, how it works, who uses or who used it.
the pros and cons of it, and anything else you can find out about it. इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम इमेजेस और इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम इसमें शामिल करेंगे. और फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ इट, कि ये क्या है, हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे काम करता है, हु यूजेस और यूज्ड इट, कौन इसका इस्तेमाल करता है या किसने इनका इस्तेमाल किया, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात, एंड एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड आउट अबाउट इट, या कुछ और जो आप इसके बारे में पता लगा सकते हो. तो ये सारा आपने उसमें शामिल करना है. उस चार्ट में आपका ये तीनों होम टास्क आपको मैंने दे चुका हूँ. इन तीनों होम टास्क को आपने कंप्लीट करना है और जल्द अज जल्द स्कूल में सबमिट करना है, ताकि आपके मार्क्स आपको ऐड कर दिए जाएं, आपको दे दिए जाएं. हमारे फर्स्ट चैप्टर का इख्तिताम होता है. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय.